اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 28 رمضان المبارک 1443 ہجری، 30 اپریل 2022 عیسوی، 18 گتے بیساکھ 2079 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا لائیو پروگرام لے کر حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیا جاتا ہے 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک، اور ہر سنیچر کے دن 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں لائیو پروگرام میں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، لیکن آج کے دن یہ پروگرام ریڈیو میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے، کسی مشغولیت کی بنا پر ریڈیو میں دوسرا پروگرام چل رہا ہے، لیکن بدیش میں رہنے والے ہمارے ساتھیوں اور بھائیوں کے لیے محبت نے ہم کو یہاں تک کھینچ لایا اور آپ کی خدمت میں لائیو پروگرام آیا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گلف کنٹری میں 29 رمضان ہے آج، اور ہمارے یہاں 28 رمضان ہے، تو اسی مناسبت سے عید کے بارے میں سوالات ہونے چاہیے، صدقۃ الفطر کے بارے میں اور عید کے آداب کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں اگر سوالات ہوں تو بہتر ہے۔ اور آج صرف فیس بک پر ہی سوالات آئیں گے اور ریڈیو پر سوالات نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ریڈیو میں دوسرا پروگرام چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، ہم سے جڑے ہیں محمد صغیر عالم صاحب اور محمد ظہیر الدین صاحب، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ ہم بخیر ہیں، آپ لوگ بھی امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ صغیر عالم صاحب بھی لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ عبدالسلام سلفی یہ بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ بہت لوگ جڑے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سوالات لکھیں عید کے متعلق، اور آخری عشرہ تو ختم ہی ہے، تقریباً ایک دن یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ختم ہی کے قریب ہے۔ جس کو بٹورنا ہوا نیکی وہ بٹور رہے ہیں، بٹور لیے، اور جو اس خوشبختی سے دور رہے تو ان کے لیے بدبختی ہی بدبختی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، عید کے چند آداب کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے تب تک۔ تو پہلا ادب ہے عید کے لیے کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اللہ کہ اگر غسل واجب ہے تو غسل واجب کسی بھی وقت واجب ہو جائے تو اس کو غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر واجب نہیں ہے تو وہ مستحب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے تھے، اور سارے علماء کا چونکہ اس پر اتفاق ہے کہ غسل کرنا چاہیے، اور غسل کرنے کے بعد طاقت کے مطابق بہترین کپڑا پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اگر خوشبو نہیں ہے تو کوئی خوشبودار تیل ہے تو وہی لگا لیں، اور بہترین شکل و صورت میں ہمیں عیدگاہ کی طرف نکلنا ہے۔ تو یہ پہلا ادب ہوا۔ ہم سے جڑے ہیں شکیل رین صاحب، قطر سے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم سے جڑے ہیں، اور نور الدین انصاری صاحب اور محمد ظہیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ فطرانہ دینے کے لیے 2 چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلائی کہ فطرہ یا صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ اردو میں کہتے ہیں، یا عام زبان میں فطرہ کہتے ہیں، تو یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ طہرۃ للصائم من الرفث والفسوق من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے دار
روزے دار روزہ کی حالت میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، زبان درازیاں ہو جاتی ہیں، تو ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو پاک کرنے کے لیے یہ فطرانہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانا کھلانے کے لیے یہ جو ہے نکالا جاتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو ان کا جو ہے روزہ میں کیا غلطی ہے کہ ان پر یہ لگایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طعمۃ للمساکین میں آ جاتا ہے، طعمۃ للمساکین میں آ جاتا ہے۔ اور بالغین کے لیے دونوں فائدے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں ان سے جو چوک ہوئی ہے تو ان کی بھی تلافی ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے، اور چھوٹے بچوں ایک تو ایک تلافی ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایک طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہو جاتا ہے بڑوں کے۔ چھوٹوں میں چونکہ روزہ نہیں رہتے ہیں نابالغ بچے، تو ان کے لیے صرف مساکین کے لیے کھانا ہے۔ اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ غریب ہمارا دیا ہوا ہم فطرانہ کھائے اور عید کے دن خوشی منائے، یہ کتنے شرف اور عزت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اغنوہم عن السوال یوم العید، کہ عید کے دن سوال کرنے سے، دست درازی کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے ان کو مستغنی کر دو، ان کو دور رکھو، یعنی غریبوں مسکینوں کو۔ کہ عید کے دن بھی بہت سارے مسکین ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، صبح میں نماز پڑھے اور 8 بجے چلے گئے کمانے کے لیے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ تو اس دن کمانے سے، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں عیدگاہ میں جا کر کے، تو ہاتھ پھیلانے سے اور کمانے سے لوگوں کو روکنا چاہیے اس دن۔ تو اگر ہم دیں گے انہیں فطرہ تب نہ وہ لوگ رکیں گے، اگر نہیں دیں گے تو پھر مجبوراً وہ لوگ کمانے کے لیے جائیں گے، عید کے دن بھی، خوشی کے دن بھی۔ اللہ عالم بالصواب۔ محمد صغیر عالم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک غسل میں فجر اور عید کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دے۔ بالکل، ایک ہی غسل میں اگر آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر فجر سے پہلے اگر آپ نے غسل کیا ہے اور فجر کی نماز پڑھی، تو اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی غسل میں آپ عید کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جمعہ ہے اسی دن تو جمعہ کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ الگ سے عید کی سنت یا عید کا غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں اس موقع پہ میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، اتنی بڑی جہالت ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازہ کے لیے الگ سے غسل کرنا ضروری ہے، الگ سے غسل کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی گاؤں ہی میں، تو ہم لوگ جنازہ پڑھ کے آئے، وہ نہیں پڑھا، جاڑے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں گئے جنازہ میں؟ تو کہا کہ میں نے غسل نہیں کیا تھا اس لیے میں جنازہ میں نہیں گیا۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تو میرے ساتھ آپ ظہر کی نماز پڑھے ہیں، تو کہا کہ نہیں غسل ہی نہیں کیے تھے ہم، تو ہم کہے ظہر کی نماز کیسے پڑھے آپ؟ تو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنازہ کے لیے خاص الگ سے غسل ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جب فرض نماز ظہر کی نماز جو سب سے اعلیٰ ہے، فرض ہے، وہ آپ نے پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی ہے، تو جنازہ کے لیے الگ سے غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ کو جنازہ پڑھنا چاہیے۔ تو اتنی بڑی جہالت ہے لوگوں میں کہ نماز بھی پڑھیں گے، پاک بھی رہیں گے، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنازہ کے لیے غسل کرنا پڑے گا، جو یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات پر سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے کہ بھائی ایسی بات نہیں بلکہ ایسی بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ دوسرا ادب یہ ہے، دوسرا ادب کہ ہم عیدگاہ جائیں تو کچھ کھا پی کر کے جائیں۔ تو اپنے ملک میں چونکہ کھجور نہیں پائی جاتی ہے، تو کچھ میٹھی چیز ہے تو میٹھی چیز کھا لیں، چاکلیٹ ہی کھا لیں، یا نہیں تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، سوئی بنی ہوئی ہے تو سوئی کھا لیں، کچھ بھی، یعنی عید الفطر کے دن کچھ کھا کر کے عیدگاہ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجور کھا کر کے نکلتے تھے عیدگاہ کی طرف۔ اور عید الاضحیٰ میں یعنی بقرعید میں جب ہم وہاں سے آئیں تب نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ کھانا پینا چاہیے، اور اگر قربانی کے گوشت سے کو پہلے کھائیں تو اور زیادہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے اور زیادہ بہتر ہے، سمجھ گئے؟ تو عید الفطر میں نکلنے سے پہلے ہمیں گھر میں کچھ کھا پی لینا چاہیے، اور نہیں تو پانی بھی کم سے کم پی لینا چاہیے، اور عید الاضحیٰ بقرعید میں آنے کے بعد۔ اللہ عالم بالصواب۔ شکیل رین صاحب قطر سے لکھتے ہیں شیخ ایک سوال ہے، عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے کچھ لوگ پیسہ وصول کرتے
اور مانگتے رہتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایسا کرنا چاہیے، یہ رواج ہے، یہ رواج پا لیا ہے، اور آمدنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک رواج بنا لیا ہے، لوگوں نے رواج بنا لیا ہے، تو یہ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ امید میں رہتے ہیں کہ وہاں چونکہ ہمارے یہاں مدرسہ مسجد تو ویسے ہی غریب ہے، تو وہاں اگر کلیکشن کر لیں گے تو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا مدرسہ کو یا مسجد کو، تو اس لیے کرتے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس میں حرمت اور حلت والی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے، الا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں وصول کرنا واجب ہے اور شریعت کا یہ حصہ ہے، تو یہ پھر بدعت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یوں ہی ایک فائدہ کے لیے، آمدنی کے لیے، اور اس کا ثبوت بھی غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینے کے بعد جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور کچھ صدقات وصول کرو، تو کہا گیا کہ عورتیں اپنے کان سے اور ناک سے، کان سے بالی نکال کر کے صدقہ کرتی تھیں۔ تو عید کے دن جو ہے چونکہ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری جیب میں کیا ہے، اور غریبوں کے لیے، مدرسہ اور مسجد کے لیے دیتے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں شرعی طور پر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو مشکل نہیں نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے خیال سے، تو اس پر کوئی حلہ فساد لعن طعن نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، کوئی کچھ، تو یہاں تک کی نوبت نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمیں ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ عالم الصواب۔ نور الدین انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ اس کے آگے سے گزرنا حرام ہے، اس کے آگے سے بالکل گزرنا حرام ہے، لیکن ایک ہوتا ہے گزرنا اور ایک ہوتا ہے کہ سائڈ سے نکلنا۔ تو گزرنا کہتے ہیں ایسے اتر دکھن ہو کر کے اگر کوئی گزر رہا ہے، اور خاص کر کے اس کے سجدہ کی جگہ پہ، تو یہ بالکل حرام ہے، اور اس کی بہت بڑی وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ اس میں کتنی بڑی خرابی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ 40 دن کہا یا 40 سال کہا یا 40 مہینہ کہا، یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ 40 دن تک یا 40 گھنٹے تک وہ انتظار کرنا بہتر سمجھتا۔ تو ہمیں اس طرح سے اتر دکھن کر کے ہمیں نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آگے بیٹھے ہوا ہے کوئی اور پیچھے نماز پڑھ رہا، تو اس سائڈ سے اگر نکل جائے، اس سائڈ سے نکل جائے، اگر ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں تو اس کو بیٹھے رہنا چاہیے، یا وہیں کھڑے ہو کر کے سنت پڑھ لے، تاکہ سنت پڑھتے ہوئے ٹائم گزر جائے اور وہ پیچھے والا بھی نماز پڑھ لے، تو یہ بہتر رہے گا۔ تو ان ساری چیزوں کا دھیان ہمیں نمازیوں کو رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہی کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کچ مچ کرے گا کہ کب بھاگیں، کب کیا کریں، کب یہاں سے نکلیں، اور نکل کر کے مسجد کے گیٹ پر تمباکو کھا رہا ہے یا بیڑی پی رہا ہے یا بکواس میں لگا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر مسجد میں بیٹھے رہو گے، اگر تمہیں ہوا بھی خارج ہو گئی ہے، تو اگر بیٹھے رہو گے نمازی کے انتظار میں کہ نماز ختم کر لے گا، تو ثواب ہی ثواب ہے۔ باہر نکل کر کے کون سی دنیا لوٹنی ہے، ہاں؟ اور اگر بہتر یہ ہے کہ وہاں تسبیح پڑھنے لگی، اب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے لگی تاکہ وہ اپنی نماز مکمل کر لے، یا یہ کہ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنے لگیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو بھلائی ہی بھلائی کی بات ہے۔ اللہ عالم الصواب۔ محمد ظہیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کتنا، کب اور کس کو دیا جائے؟ کیا غیر مسلموں کو بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صدقۃ الفطر، اس میں کئی سوال ہیں۔ صدقۃ الفطر کتنا، یعنی ایک سا دینا ہے، ایک سا 2.5 کلو، یا بہت سارے لوگ 3 کلو، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 کلو۔ تو احتیاط کا تقاضا ہے 3 کلو، 2.5 کلو سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور 2.5 کلو سے اگر زیادہ 3 کلو ہو تو اور اچھی بات ہے۔ تو وہ ایک سا جو ہے، ایک سا دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ تو عیدگاہ نکلنے سے پہلے ہمیں یہ نکالنا ہے، دینا ہے یہ۔ اور اگر 28 تاریخ 29 تاریخ کو بھی دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عید کی نماز یعنی 28 کو بھی 29 کو بھی نکلتے تھے، تاکہ غریب ہی اپنا کھانا پینا خرید سکے، اور جو ہے گوشت وغیرہ خرید سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کس کو دیا جائے؟ تو یہ سوال کس کو دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعین کر دیا ہے کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، مسکینوں کا کھلانے پلانے کی چیز ہے، تو یہ مسکینوں کو دینا چاہیے۔ آج کل
ہاں ہمارے گاؤں گھر میں مدرسہ مسجد میں وغیرہ وغیرہ میں لے لیتے ہیں اور مسکینوں کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ بلکہ یہاں ہونا چاہیے یہ کہ گاؤں میں جتنے بیوہ ہیں، مساکین ہیں، تو 2 آدمی 4 آدمی بیٹھ کر کے اس فطرہ کے مال میں سے متعین کر دے کہ بھائی 2000 ہر بیوہ کو دیا جائے یا ہر مسکین کو دیا جائے، تو یہ کتنی عمدہ بات ہوگی، کتنی اچھی بات ہوگی۔ لیکن سارا کا سارا پیسہ یہ لوگ مسجد کے یا مدرسہ کے فنڈ میں رکھ لیتے ہیں، تو یہ غریبوں کا حق مارنا، مسکینوں کا حق مارنا ہے۔ اور گاؤں گھر میں تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسکین پیسہ لینے سے بھی گھبراتے ہیں، کتراتے رہتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ جب جھگڑا ہو، دوسری عورتیں جھگڑا ہو، تو اس میں ہمیں نہ کہے کہ تو خیرات کھانے والی ہے یا تو جو ہے یہ صدقہ کھانے والی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ صدقہ کھانا کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مستحق قرار دیا ہے اور اس کے جائز قرار دیا، تو اس میں تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہ تو نرے درجے کی جہالت ہے، غیر درجے کی جہالت ہے۔ کل ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں صدقہ خور بنا دے، صدقہ کا مستحق تمہیں بنا دے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تبارک تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا پھیرتا ہے، کس کو غریب بنانا، کس کو امیر بنانا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اس پر اترانا نہیں چاہیے کہ تو صدقہ خور ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ ایک اور اس میں سوال ہے کہ غیر مسلموں کو صدقۃ الفطر دینا کیسا ہے؟ صدقۃ الفطر غیر مسلموں کو دینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ جو ہے، جو فرض زکوٰۃ ہے، تو اس فرض زکوٰۃ میں جو مؤلفۃ القلوب ہیں، تو مؤلفۃ القلوب میں دونوں شامل ہیں، نیو مسلم بھی شامل ہیں اور وہ غیر مسلم شامل ہیں کہ جن کو کچھ زکوٰۃ دینے سے وہ مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کرے یا اسلام کے قریب ہو یا اس کا ظلم کم ہو، تو اس مد میں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کا وہی نصاب ہے، یعنی وہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ نے عام جو واجب زکوٰۃ ہے اس میں 8 لوگوں کو جو ذکر کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، انہی لوگوں میں صدقۃ الفطر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر صدقۃ الفطر کا لینے والا گاؤں میں نہیں ہے، اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ آئے مساکین میں سے، تو ہم اس کو 10 جو دین کا کام ہے اس میں ہم خرچ کر سکتے ہیں، دین کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ کوئی بچہ غریب پڑھ رہا ہے تو اس کو دے دیے 2-4-10 ہزار، یا کوئی مدرسہ میں کام ہے یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو اس میں ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل کی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کا طلبگار کوئی نہیں ہے تب۔ اللہ عالم الصواب۔ میرے بھائیو دوستو، اختر اکمل لکھتے ہیں کہ مسجد مدرسے کے اندر صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب دے کر کیا ہے، بچے مدرسے جبکہ بچے مدرسے کے اندر 1000 روپیہ مہینہ کا دے سکتے ہیں۔ سوال تو تھوڑا مبہم ہے، لیکن میں یہی سمجھا کہ دیکھیے، جس مدرسہ میں خاص کر غریب مسکین بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اگر مساکین لینے والے نہیں ہیں تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے آپ وہ رقم نکال لیں اور اس مدرسہ تک پہنچا دیں۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، احتیاط کا تقاضا، تو آپ 28 کو 29 کو نکال لیں، اور چاول نکالتے ہیں تو چاول آپ سائیکل پر باندھیں، موٹر سائیکل پر باندھیں اور اس مدرسہ کو دے آئیں کہ بھائی یہ آپ کے غریب بچوں کے لیے ہے، آپ اس میں کھانا کھلائیں بچوں کو، اور جو ہے غریب بچیاں ہیں، مسکین بچیاں ہیں، ان کو آپ کھانا کھلائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو مستحق لوگ ہیں تو اپنا پیسہ دے کر کے 1000 کا مہینہ دے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھے، بہتر بات ہے۔ لیکن اس 1000 کی وجہ سے جو غریب اور مسکین بچے ہیں گاؤں میں سب برابر نہیں ہیں، علاقے میں سب برابر نہیں ہیں، تو اس میں جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میرے مدرسے میں بھی لگ بھگ 18-19 بچیاں، یتیم بچیاں ویسی ہی پڑھ رہی ہیں، نہ کہیں سے آمد ہے نہ کہیں کچھ ہے۔ تو ہم یہی سوچ کر کے کہ بھائی 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، چلو پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی مشکل کی والی بات نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آداب میں سے کیا ہے کہ
ईद उल फित्र में नमाज से पहले, निकलने से पहले, ईदगाह निकलने से पहले हमें खजूर या मीठी चीज़ खाना चाहिए। अगर नहीं हो तो हमें पानी पी लेना चाहिए। जैसे बुखारी मुस्लिम की रवायत है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यगदू यौमल फित्र हत्ता याकुल तमरात व याकुलहुन्ना वित्रा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन नहीं निकलते थे यहाँ तक कि कुछ खजूर खा लेते, और खजूर वो ताक खाते थे, यानी 3, 5, 7 इस तरह से खजूर खाते थे। तो मुस्तहब यह है कि खजूर खा करके जाया जाए, और अगर खजूर नहीं तो कोई मीठी चीज़ खा लें, और अगर कोई मीठी चीज़ नहीं तो पानी पी लें, यानी तो मुंह में चॉकलेट ही रखें। यानी ये हम अपने दिल को विश्वास दिलाना चाहते हैं। एक तो सुन्नत है ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी बात यह है कि इसमें हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज हम रोज़ा नहीं है, आज अल्लाह तबारक व तआला की मेहमानी हम कबूल किए हुए हैं। इसलिए कि ईद के दिन रोज़ा रखना बिल्कुल हराम है, कतन जायज़ नहीं है। और ईद के दिन, बल्कि दोनों ईदैन के दिन, ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहमानी है, और अल्लाह तबारक व तआला की मेहमानी को जो लोग कबूल नहीं करते हैं और रोज़ा कहते हैं कि हम ईद के दिन भी रोज़ा रखते हैं, हम जल्द डायरेक्ट हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तो वो लोग हराम काम करते हैं, उल्टे उस पर गुनाह होगा, और बहुत ही ख़तरनाक बात है। अच्छा, तो तीसरा अदब यह है कि ईद उल फित्र के दिन हमें तकबीर कहनी चाहिए। हमें तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ज़ोर ज़ोर से हमें जाते हुए जो है ईदगाह जाते हुए हमें कहना चाहिए। और जब तक हम ईदगाह में रहें तो उस वक्त तक जो है हम वहाँ क्या करें, हम वहाँ तकबीर पढ़ते रहें, और जब नमाज शुरू हो, खुतबा हो, तो खुतबा इत्मीनान से हमें सुनना चाहिए। लिखते हैं अख्तर अकमल साहब, लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया शेख, मेरी भांजी कुले फातिमतुज़ ज़हरा के अंदर ज़ेर तालीम है, कटैया की जास्मीन बिनते मोहम्मद ज़ाहिर, जास्मीन बिनते मोहम्मद ज़ाहिर। ठीक है, माशाअल्लाह। ये तो कहाँ की है बच्ची हमको तो मालूम नहीं है, अब कटैया की है तो हो सकता है, तो अच्छी बात है। शकील रैन साहब सवाल लिखते हैं कि एक सवाल है, क्या हम लोग गल्फ़ में रहते हैं तो यहाँ हम सब पर सदका फ़ित्र करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिस्से के सदका फ़ित्र घर पर ही दे देते हैं, तो यह नहीं तो हो जाएगा कि यह हम लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, सदक़ातुल फ़ित्र जहाँ इंसान रहे वहीं अदा करना चाहिए। अगर आप का यहाँ निकाल रहा है आपके गांव में, तो ये आम सदक़ा में शुमार हो जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं। आपके मदरसा या आपके गांव के जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन इंसान जहाँ रहे वहाँ सदक़ातुल फ़ित्र निकालना चाहिए। क्या पता कि कहीं ना निकाले। और मिसाल के तौर पर, जैसे कतर से सवाल आया है, कतर में एक दिन पहले ईद होती है, और आपके यहाँ आपके मुल्क नेपाल में एक दिन बाद में जो है ईद होती है, तो एक दिन बाद आपका सदक़ातुल फ़ित्र निकला और आप वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चूक है। ये आपको तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले, बल्कि ईदगाह जाने से पहले आपको निकालना है सदक़ातुल फ़ित्र। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है लोगों की कि हम अपने गांव में निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ नहीं निकालेंगे। तो आपको तो एक दिन के बाद यहाँ निकाला, हाँ, आप अगर वहाँ कह दें कि भाई आज हमारे यहाँ ईद है, तुम हमारे ईदगाह में हम जाएंगे 6 बजे जाएंगे, तो ईदगाह में जाने से पहले 5 बजे सदक़ातुल फ़ित्र निकाल के रख लो यहाँ नेपाल में, तो ये एक माकूल बात है, ये चलेबुल बात है। लेकिन अगर सिर्फ इस भरोसे पे कि हमारे यहाँ के लोग निकाल लेते हैं हमारी तरफ से, तो हम नहीं निकालेंगे ये, तो फिर वो तो आपको निकालेगा, ईद के दिन निकालेगा, या लेट करके ईद के जाने से पहले अगर निकाला तो फिर आपका वो फ़र्ज़ पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये 10 रियाल 15 रियाल या 12 रियाल की बात है, तो आप वहाँ निकालें, यहाँ भी मना ना करें। यहाँ दे रहे हैं तो और अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके यहाँ के गरीबों का फ़ायदा होगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन वहाँ भी निकाल लें, एहतियाती तौर पर वहाँ भी निकालें, बल्कि वही आपका सदक़ातुल फ़ित्र होगा असली, और गांव में आपको जो निकाल रहा है यह आम सदक़ा में शुमार हो जाएगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द,
یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کہنا چاہیے تکبیر عید کے دن کہنا چاہیے۔ وہ عید کیا میں بھی جا کر کے لوگ گپاسٹنگ میں لگے رہتے ہیں، گپ میں لگے رہتے ہیں۔ بھائی اس دن تو ہمیں انعام لینے کا دن ہے، فائدہ لینے کا دن ہے، اور عاجزی ہمیں دکھانی چاہیے اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی مزید ہم سے راضی ہو اور ہمیں مزید نوازے۔ اور دیکھیے ہمارا اسلام اتنا سادہ ہے کہ ایک مہینہ ہم روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اور اس دن بھی ہم سادگی کے ساتھ جا رہے ہیں، سارے لوگ میدان میں اچھے لباس پہن کر کے اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور شکرانے کے طور پر ہم چٹیل میدان میں کھلے آسمان کے نیچے ہم شکرانے کے طور پر دو گانا ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مہینہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی روزہ رکھنے کی اور نیکیاں بٹورنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی، خیرات و صدقات کرنے کی جو آپ نے توفیق بخشی ہے، اس کے لیے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور یہ شکرانہ کے دو گانا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کتنی عظمت والی بات ہے۔ دوسرے مذاہب میں دیکھیے، دوسرے دھرموں میں دیکھیے کہ جب وہ خوشی کا وقت ہوگا تو ڈھول تاشے ڈی جے اور بکواس کیا کیا خرافات جو ہے مچاتے ہیں، اور آج کل تو وہ ایک رتھ آیا ہے مصیبت کا گھر، اس رتھ پہ جو ہے ڈی جے بجائے گا اور پورے گاؤں گھر میں شور مچا کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو اور جو وہ لوگ بیمار ہیں ان سب کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان کے خوشی ظاہر کرنے کا طریقہ ہے، اور ہمارے یہاں خوشی ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں خوشی ہو تو اپنے خالق اور مالک اور اپنے داتا کے سر بسجود ہو جائیں اور شکریہ ہم ادا کریں۔ تو کتنا فرق ہے اپنے خالق کے پہچاننے میں، اپنے مالک کے پہچاننے میں اور اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنے میں، اور ان بدبختوں کے شکریہ ادا کرنے میں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس دن مزید عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ عالم الصواب۔ اچھا، اس دن جو ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو عید کے دن مبارکبادی دینی چاہیے۔ عید پڑھنے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اگر عربی میں کہنا چاہتے ہیں تو تقبل اللہ منا ومنکم، اے اللہ ہم سے بھی اور ہمارے ساتھی سے بھی قبول فرمائیں۔ وہ بھی یہی کہے گا۔ اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں گلے تو مل لیں، عید کا گلا ملنا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے رواج بنا لیا ہے اور اب تو تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ امام صاحب سے گلے ملنے کے لیے مار پیٹ ہو جاتی تھی اور کتنے بوڑھے لوگ گر بھی جاتے تھے اور ان کے بدن پر چڑھ کر کے امام صاحب سے گلے مل رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا رے بھائی؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے مصیبت آ گئی؟ تو لوگ ہر چیز کو اپنے من سے سمجھتے ہیں، اپنے من سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں من نہیں ہے، ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اپنا من تن اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر دینا، آگے پیش کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، تب جا کر کے وہ ہماری عبادت ہوگی۔ اس لیے اہل علم نے عبادت کی 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونے کے بعد پہلی شرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہ کوئی کہے کہ بھائی 4 رکعت ظہر ہم 6 رکعت پڑھیں گے، ہاں مخلص تو ہے وہ کہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ باطل، اس کی عبادت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو ہمیں جو ہے جب عید کی نماز ہم پڑھ لیں تو ایک دوسرے کو تہنیہ کریں، واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کو بھی تہنیہ بھیجیں اور مبارکبادی بھیجیں، اور فون کر کے مبارکبادی بھیجیں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے جو ہے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان سب کو فون کر کے بھی مبارکبادی دیں اور انہیں جو ہے لکھ کر کے بھی مبارکبادی دیں۔ تو یہ سب اچھی بات ہے، محبت زیادہ اضافہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ ایک اور بات یہاں میں کہہ دوں، آج کل جو واٹس ایپ پر یہ نئی مصیبت آئی ہے کہ جمعہ کے دن بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک ہو، ماشاء اللہ آپ کو جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو۔ یہ جملہ جمعہ مبارک ہو یہ بدعت ہے، سلف صالحین میں یہ چیز نہیں تھی اور یہ نیا رواج پایا ہے۔ جب سے یہ واٹس ایپ پیدا ہوا ہے تب سے یہ بھی جملہ پیدا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ کہنا نہیں چاہیے، سمجھے۔ اور وہاں ہندوستان کہتے ہیں، پاکستان میں جمعۃ المبارک کہتے ہیں، جمعۃ المبارک۔ ہمارے لیے ہر دن مبارک ہے، جمعہ مزید مبارک کا دن ہے،
लेकिन हमारे लिए हर दिन मुबारक है। मंगल खरमंडल लोग कहते हैं, तो मंगल भी खरमंडल नहीं है, बल्कि मंगल भी अच्छा दिन है, बुध भी अच्छा दिन है। कहते हैं बुध शुद्ध, तो बुध भी शुद्ध है, मंगल भी शुद्ध है, सोमवार भी शुद्ध है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए सोमवार के दिन, नबूवत भी मिली सोमवार के दिन, और इंतकाल भी फरमाया सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा भी रखते थे, सुन्नत भी है रोज़ा रखना सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखना सुन्नत है। तो दिन से कुछ नहीं होता है, दिन से कुछ नहीं होता। ये तो हमारे मन की बात है कि हमने दिन को किसी को मनहूस करार दे दिया। शव्वाल का महीना मनहूस है, तो मुहर्रम का महीना मनहूस है, तो फलां का ये है, तो फलां का वो है। ये सब अपने दिल की उपज है, अपने दिल की पैदावार है। कुरान और हदीस में, इस शरीयत में इसका कोई सबूत, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मुसलमानों भाइयों, हमें दूर रहना चाहिए। थोड़ा भी कहीं पे शक हो, अहले इल्म से सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला जवाब मिलेगा। और अगर नहीं कोई कहीं से हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला एक दिन हो, 2 दिन के बाद हो, तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 60 47 73 69, 98 60 477 369। तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, 5वां अदब है कि हमने बतलाया इससे पहले कि ताकत के मुताबिक हमें गुस्ल करने के बाद बेहतरीन कपड़ा पहनना चाहिए, और बेहतरीन कपड़ा पहनने के बाद हमें जाना चाहिए, तकबीर पढ़ते हुए हमें जाना चाहिए ईदगाह की तरफ। तो हमें ईदैन के दिन जो है हमें खूबसूरती अख्तियार करनी चाहिए। 6ठा अदब है कि एक रास्ते से हम जाएं और दूसरे रास्ते से हम आएं। एक रास्ते से जाएं तकबीर पढ़ते हुए, और दूसरे रास्ते से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आएँ। ये तरीक़ा है ईदगाह के लिए। और नमाज हम पढ़ें ईदगाह में, इल्ला कि कोई परेशानी है, बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, या कोरोना का मामला था तो मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़े, और पहले साल तो अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ना पड़ा, दूसरे साल मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ी गई। तो इस तरह से जो है रास्ते बदल बदल करके हमें ईदगाह जाना चाहिए और आना चाहिए। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे पास अब टाइम कम है, 2:04 हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भाई हमारे हैं तो वो और कुछ सवालात करें, नहीं तो ये प्रोग्राम जो है ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब लिखें कि हमारे समाज में यह मसला राइज है कि फ़ितरा वसूल की गई रकम से इमाम साहब को तनख्वाह दिया जाता है, जबकि ये यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों का हक़ है। यह देना कैसा है? अब देखिए भाई, ये सब तो करते करते जो है कहते कहते लोगों को थक गए, लेकिन लोग मानते नहीं है। गांव घर के इमाम जो एक रिवाज पा लिया है ज़माना से, तो वो रिवाज जो है नहीं ख़त्म कर रहे हैं। पहले आधा सा देते थे तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके 1 सा दिलवाए, पहले खुद दिए, 1-2 आदमी को समझा बुझा करके दिलवाए, तो उस साल 3 आदमी दिया, फिर आइंदा साल 10 आदमी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आधा सा वाला मामला ख़त्म हो गया। तो इसको भी जो है समझा रहे हैं, फ़ाहम व तफ़हीम कर रहे हैं कि भाई ये सब झंझट ख़त्म करो, ये सब चीज़ें ख़त्म करो। मिस्कीनों यतीमों का है तो उनको दो। और यतीमों मिस्कीनों का मामला तो ये है कि लेने के लिए भी तो कोई नहीं आते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है गांव घर में कि कोई लेने के लिए भी नहीं आते हैं कि भाई हमको दो, उनके घर जाए देने के लिए तब होगा, देने के बाद भी नहीं लेते हैं। तो ये सारी मुश्किलें, इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि अगर यतीम मिस्कीन न ले, या नहीं तो 4 आदमी चंद आदमी बैठ करके बुद्धिजीवी गांव में जैसे 5 बेवा हैं, 5 मिस्कीन हैं, तो उनके लिए एक रकम मखसूस कर दिया जाए कि भाई हर एक घर में 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार करके दे दिया जाए। तो इससे हक अदा हो जाएगा, और इधर जो है बाद बाकी जो है उसको आप यतीम बच्चों और मिस्कीन बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला इसके बारे में हमारे सदर सेक्रेटरी को हिदायत अता फरमाए। शकील रैन साहब लिखते हैं कि शेख, एक सवाल है कि ईद की नमाज के बाद खुतबा सुनना ज़रूरी है, उसके बारे में रहनुमाई कीजिए शेख। देखिए, ईद का खुतबा बहुत सारे उलमा कहते हैं कि सुनना ज़रूरी है, और उसके बाद दुआ में शरीक होना बहुत ही बेहतर बात है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नापाक औरतें जो होती हैं, जो नफास में भी जो औरत है, उनको भी कहा कि ले आओ ताकि वो साइड में बैठी रहे, और जब इमाम दुआ करे तो मुसलमानों की दुआ में वो औरतें भी शामिल रहे, आमीन आमीन कह करके। इतनी बड़ी ताकीद आई हुई है। तो हमें खुतबा थोड़े 10 घंटा होता है, खुतबा तो
चंद मिनटों का काम होता है। हमें खुतबा सुनना चाहिए। खुतबा सुनने के बाद जब खतीब दुआ करे तो उस दुआ में हमें शामिल होना चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतर बात है, हमें जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, या बहुत सारे कंपनियों में जो है कह दिया कि नमाज ख़त्म हो फ़ौरन बस में आकर के बैठना, अगर खुतबा सुनना शुरू कर दिया तो बस भाग जाएगी, फिर आपको 10, 20, 30 रियाल दे करके या ईद के दिन टैक्सी ही न मिले। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप खुतबा सुने बगैर जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर, और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ज़रूरी है, तो वो खुतबा वगैरह सुन करके और इमाम की दुआ में, मुसलमानों की दुआ में शरीक होकर के हमें जो है अपने घर जाना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। इसी तरीके से एक अदब ये भी है ईद के दिन कि हमें जो है गरीबों को शरीक करना है। ईद के दिन बहुत सारे लोग खुद खाते पीते रहते हैं और बहुत ही खाते पीते रहते हैं और गरीबों को, पड़ोसियों को नहीं खिलाते हैं, उनको पूछते तक नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी बुला करके, दोस्त अहबाब को बुला करके, उन लोगों को बुला करके जो है हमें जो है उन लोगों को भी खुश करना चाहिए। पहले तो ये होता था हमारे गांव में कि 4-5 आदमी एक ग्रुप बना लेते और हर घर में जाकर खाते थे। एक समा, खुशी का समा होता था। लेकिन अभी जो है वो सारी खुशियाँ मात पड़ गई है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो ही नमाज से आया सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं कि देखें कौन क्या है नहीं है। इसी चक्कर में लोग लगे रहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अल्लाह वालम बिस्सवाब। तो ये सारी चीज़ें, सारे आदाब हमने बयान कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुलाकात होगी और दुआ के साथ मैं आप लोगों से रुखसत हो रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भाई सुने हैं, देखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी नेकियों को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह, हम सारे मुसलमान मिल करके इस रमज़ानुल मुबारक में हमने रोज़े रखे, तरावी की नमाज़ पढ़ी, तिलावत कुरान किया और भी बहुत सारी नेकियां हमने किया। अल्लाह उन सारी नेकियों को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें मकबूलीन में शुमार कर दे। अल्लाह हमें आइंदा भी नमाज रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आइंदा रमज़ान में भी हमें ज़िंदा रख और वहाँ तक हमें वहाँ भी नेकी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो भाई इस रमज़ान में नेकी से दूर रहे, अल्लाह तू उन्हें आइंदा तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब मुसलमानों पर जो परेशानियाँ और जो मुसीबतें आई हुई हैं जगह जगह, अल्लाह उन परेशानियों और मुसीबतों को तू दूर फरमा दे। अल्लाह हम मुसलमानों को असली मुसलमान, असली मोमिन बना, अपने दीन की तरफ हमें लौटा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुसलमान जो भाई बीमार हैं, अल्लाह तू उन्हें शफा कुल्ली अता फरमा। जो हमसे गुजर चुके हैं, अल्लाह उन्हें तू माफ़ अता फरमा, मग़फ़रत अता फरमा, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह जो हमारे मुसलमान भाई शिर्क व बिदअत में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको सुन्नत के मुताबिक, तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बहुत सारे मुसलमान भाई अभी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वो शिफा के लिए, दुआ के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह तू उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा, उन्हें तू अपने हाथ से अपने गैबी मदद अता फरमा और उन्हें शफा अता फरमा। आमीन। जो हम में कर्ज वाले हैं, अल्लाह तो उनके कर्ज की अदायगी का सामान पैदा फरमा दे। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।